الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، حفاظ نظام، حاضرین اجلاس، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں قرآن کریم اور دین کی نسبت پر ہمارا یہ اجتماع ہوا ہے۔ اور آج چھوٹے اور بڑے اس علاقے کے رہنے والے جتنے بھی حضرات دور دور تک نظر آ رہے ہیں، سب کے چہروں پر خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ دین کی نسبت پر ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور دینی تعلیم کی بیداری کے لیے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ہو رہا ہے۔ علم کے لیے اپنے سماج میں بیداری پیدا کرنا اور لوگوں کو جگانا، علم حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے ایک ایک فرد کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور اسی غرض کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں مدعو کیا گیا ہے کہ ہم یہاں سے یہ ذہن لے کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ علم ایک روشنی ہے، اس روشنی سے آدمی کو منزل کا پتہ چلتا ہے، راستے کا تعین ہوتا ہے، اور علم نہ ہو تو جہالت، اور جہالت یہ ایک اندھیرا، اندھیرے میں آدمی کو نہ تو راستے کا علم ہوتا ہے اور نہ منزل کا علم ہوتا ہے۔ اندھیرے میں آدمی کھائی میں گر سکتا ہے، نشیب و فراز میں الجھ کر منزل مقصود سے غافل ہو سکتا ہے۔ تو علم حاصل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی کو کہیں جانا ہے تو سب سے پہلی ضرورت راستے کی معلومات ہے۔ اگر راستہ اسے معلوم ہے تو پھر وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، اور اگر راستے کی جانکاری نہیں ہے یا ہے
لیکن غلط جانکاری ہے، اسے بھٹکا دیا گیا ہے، گمراہ کر دیا گیا ہے، تب بھی وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ علم کی اسی اہمیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل علم اور غیر اہل علم کی تقسیم کی ہے اور دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا جانکار لوگ اور جانکاری نہ رکھنے والے لوگ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم اور غیر اہل علم کیا یہ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اہل علم اور غیر اہل علم یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس علم کی قدردانی کرتے ہوئے حصول علم میں لگا رہے۔ اور تین چیزیں علم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو کتاب کا ہونا، نصاب کا ہونا، سلیبس کا ہونا، اور دوسری چیز ہے استاد کا ہونا، اور تیسری چیز ہے طالب علم کا ہونا۔ یہ تین چیزیں اگر درست ہیں، بہتر ہیں، تو پھر یہ سمجھیے کہ تعلیم عمدہ سے عمدہ ہوگی، بہتر سے بہتر ہوگی، بیسٹ سے بیسٹ ہوگی۔ اور اگر ان تینوں میں کمی ہے تو پھر تعلیم نامکمل ہوگی، ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی۔ بہتر تعلیم کے لیے استاد کا بھی ہونا ضروری ہے، بہتر معلم کا ہونا ضروری ہے، بہتر نصاب کا بھی ہونا ضروری ہے، اور بہتر اور محنتی طالب علم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ان تینوں میں اگر کہیں خامی ہے، کہیں کوتاہی ہے، کہیں نقص ہے، تو تعلیم میں بھی نقص رہے گا، تعلیم میں بھی کمی رہے گی، تعلیم ادھوری ہوگی، یہ کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے ذرا ہم نظر ڈالیں کتاب کی طرف، سلیبس کی طرف۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی کتاب عنایت فرمائی ہے اور ایسا سلیبس دیا ہے اور ایسا نصاب دیا ہے کہ صبح قیامت تک ایسی جامع اور معنی کتاب اور ایسا زبردست اور کامل و مکمل اور محفوظ نصاب دنیا میں آ نہیں سکتا۔ نہ پہلے کبھی آیا ہے اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نصاب کی حفاظت کا وعدہ تو خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ہے قول نبی، ارشاد خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 1400 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، کتنے انقلابات آئے، کتنے حوادث پیش آئے، کتنی گردشیں ہوئی، کتنے تختے پلٹ گئے، کتنی حکومتیں آئی اور چلی گئی، زلزلوں کا ایک طوفان آیا۔ ہر طرح کے انقلابات سے اس دنیا میں لوگوں کو سابقہ پڑا ہے۔ 1400 سال سے انقلابات اور حوادث ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے تو معلوم ہوگا کس کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے اور دنیا میں چینجنگ آئی ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ آج بھی اسی طرح عنوان محفوظ ہے
جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا. ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی اس کا فرق نہیں پڑا. یہ وہ خدائی حفاظت ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک قرآن کے بدلنے والے تو بدل گئے، قرآن میں ترمیم کرنے والے وہ حوادث کے شکار ہو گئے، قرآن کو مٹانے والے بن گئے، مگر قرآن آج بھی سلامت ہے، محفوظ ہے، اور اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے نبی کے زمانے میں محفوظ تھا. بتاؤ یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسی عظیم شان کتاب اللہ نے ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے، ایسا کامل مکمل نصاب کہ جس سے بہتر اور کامل اور جامع نصاب کوئی ترتیب نہیں دیا جا سکتا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین کامل اور مکمل ہے، اور اس دین اسلام سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اب کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا. تو یہ ہے کتاب اور یہ ہے نصاب. اس کتاب کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا عمل کرنا بھی عبادت، اس کا لوگوں کو بتانا اور سمجھانا بھی عبادت، اور اس کا ایک ایک حرف پڑھنا بھی عبادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ مکمل ایک حرف ہے، نہیں، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف. اس میں 3 جز ہیں اور یہ تینوں الگ الگ مستقل حرف ہیں. تو جس بندے نے الف لام میم پڑھ لیا 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی. کیسی کتاب جس کا ایک ایک حرف پڑھنا بھی باعث ثواب. اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ زبان سے آپ قرآن کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں نیکیوں کا سمندر لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ جتنا چاہے آپ کے پڑھنے پر، قرآن کی تلاوت پر اجر و ثواب عطا فرما دے. ایک ایک حرف کے پڑھنے پر تو ضابطہ بنا دیا، اعلان کر دیا کہ اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہے. باقی اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے، وہ اپنے کرم سے جتنا چاہے نواز دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اس قرآن کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی محروم نہیں. قرآن کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے والا، الفت کا برتاؤ کرنے والا، قرآن سے عاشقانہ تعلق رکھنے والا، وہ بھی اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی بنتا ہے. ایک پنجاب بٹالہ کے رہنے والے تھے منشی فیروز الدین. منشی فیروز الدین پنجاب بٹالہ کے باشندے تھے. ان کی نوکری لگی ہوئی تھی ضلع اناؤ میں، اور ضلع اناؤ کے پولیس کپتان کے یہ پیشکار تھے. ان کو کوئی ضرورت پیش آئی سرکاری سطح پر، اور یہ چھان بین کے لیے، جانچ کے لیے کسی گاؤں میں گئے. گاؤں میں پہنچے، وہاں اپنا کام پورا کیا. وہاں سے فارغ ہو کر جب واپس ہونے لگے تو گاؤں کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا ہے اور یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، بہتر ہوتا کہ اگر آپ رک جاتے اور نماز جنازہ پڑھا دیتے. منشی جی رک گئے، قبرستان تک گئے اور نماز جنازہ بھی پڑھائی. قبر میں بھی اترے اور قبر میں اتر کر بڑے میاں صاحب کو لٹایا اور کفن دفن سے پوری طرح مکمل فراغت کے بعد وہاں سے واپس ہوئے. جب یہاں سے واپس ہونے لگے
اور شہر کے قریب پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی ان کو خیال آیا کہ میں جس مقصد کے تحت گاؤں میں گیا ہوا تھا اور اس کے لیے کاغذ میری جیب میں رکھا ہوا تھا، کاغذ بھی موجود ہے کہ نہیں، تو جیب میں جب ہاتھ ڈالا انہوں نے تو کاغذ نہیں ملا، بڑے پریشان ہوئے، نوکری کا مسئلہ تھا۔ یہ الٹے پاؤں واپس آئے اور واپس آ کر گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا بھائی ایک بڑا نازک معاملہ ہے، میرے جیب میں جو کاغذ تھا وہ کاغذ نہیں مل رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی قبر میں ہی گرا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے، اس لیے آپ لوگ اس قبر کو کھولیں، اگر یہ قبر نہیں کھلتی ہے تو میری نوکری چلی جائے گی، نوکری کا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اب گاؤں والوں نے نزاکت کو دیکھ کر رائے پاس کی کہ چلیے قبر کھول دی جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنا وقفہ گزرا ہوگا تدفین میں اور پھر شہر تک پہنچنے میں، بمشکل آدھا پون گھنٹے کا وقت لگا ہوگا۔ اتنی دیر میں تبدیلی کیا پیدا ہوئی وہ آپ ابھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر تھوڑی سی کھلی ہے، اللہ اکبر، خوشبوؤں ہی خوشبوؤں کی برسات، جیسے کوئی خوشبو اڈیل رہا، پورا وہاں کا ماحول خوشبو والا بن گیا، اور جیسے ہی تختے اٹھائے گئے تو اگلا منظر اور بھی عجیب و غریب، تخت کے نیچے سے لے کر کے زمین تک پوری قبر پھولوں سے بھری۔ ابھی آپ نے دیکھا پھولوں کی برسات، اس تکلف میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں، وہاں کس نے پھولوں کی بارش کی؟ جب قطرے رکھ دیے گئے، قبر کو بند کر دیا گیا، مردہ اندر چلا گیا، سارے لوگ یہاں سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اس آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے اندر اندر یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ یہاں پھولوں کی بارش نہیں تھی، یہاں پھولوں سے قبر کو بھرا نہیں گیا تھا، یہ پھول ہی پھول کہاں سے آئے؟ یہ منظر دیکھ کر سارے کے سارے حیران۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ ان کے جیب میں جو کاغذ تھا وہ کاغذ انہیں پھولوں کے اوپر رکھا ہوا تھا، وہ کاغذ انہوں نے اٹھایا اور چپکے سے جیب میں رکھا حفاظت کے ساتھ۔ مگر یہ پھولوں کا جو منظر تھا اور خوشبوؤں کی جو بات تھی یہ تو بڑی حیرت ناک تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے معلوم کیا کہ بڑے میاں کی زندگی کیسی تھی، بڑے میاں کی زندگی کیسی تھی کہ قبر میں جاتے ہی اللہ نے استقبال شروع کر دیا اور پھولوں سے استقبال۔ وہ بڑے میاں کیسے تھے؟ منشی فیروز الدین ان کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے معلوم کیا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، طور طریق کیسے تھے۔ گھر والوں نے بتایا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سنو میرے بھائی، غور سے سننے کی بات ہے، یہ پیچھے بھی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بہت انہماک اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ بس بچوں کا تھوڑا سا چلنا پھرنا ہے، یہی بند ہو جائے تو بہت قیمتی منظر ہو جائے اور ماحول اچھا ہو جائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منشی جی وہاں پہنچے اور پہنچ کر جب گھر والوں سے معلوم کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، لیکن ایک خاص بات ان کے اندر تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا۔ روزانہ ہاتھ پاؤں دھل کر منہ دھل
کر باوضو ہو کر یہ بیٹھتے، قرآن کو ہاتھ میں لیتے اور تکیے پر رکھتے، اسے کھولتے اور انگلیاں پھیرتے جاتے تھے، انگلیاں پھیرتے جاتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ اے اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی برحق ہے۔ یہ ان کے جملے تھے۔ قرآن کی آیتیں وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت وہ کر نہیں سکتے تھے، قرآن پاک کے حروف کو پہچاننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ کے کلام سے ان کو ایسا عشق تھا، ربانی کلام سے ان کو ایسی محبت تھی، وہ قرآن کریم روزانہ بلا ناغہ اپنے سرہانے رکھتے، اپنے تکیے کے اوپر رکھتے اور انگلیاں پھیرتے جاتے تھے، انگلیاں پھیرتے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس محبت کا، اس لگاؤ کا صلہ یہ دیا کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہے اور قبر میں وہ گئے ہیں، اللہ نے پوری قبر کو خوشبودار بھی بنا دیا اور پوری قبر کو پھولوں سے بھر دیا۔ آج قرآن کریم کے نسخے ہمارے گھروں میں ایک نہیں کئی ہوں گے، مگر کیا اسی محبت سے ہم تلاوت کرتے ہیں؟ اسی محبت کے ساتھ ہم کبھی پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں، لیکن ایک تعلق کا اظہار کیا۔ اللہ نے اس کی اتنی قدردانی فرمائی، ذرا غور کرو، جب اس قرآن کو محبت سے پڑھا جائے گا تو اللہ کی نوازش کیسی ہوگی، اللہ کی طرف سے قدردانی کیسی ہوگی۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر طرح کے گیم ہیں، ہم گیموں کے اندر کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، ہمارے نوجوان اچھا خاصا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں اور کوئی قیمتی کام کر رہے ہو ایسا بھی نہیں ہے، فضولیات میں اپنا سارا وقت تباہ کر دیتے ہیں۔ کہیں میسج ہیں الٹے سیدھے میسج، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں، آن لائن ملاقاتیں چل رہی ہیں اور کئی گھنٹے اس میں ضائع کیے جا رہے ہیں، میسج پر میسج کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کاروبار اگر کیا جا رہا ہو، کوئی کام کی بات کی جا رہی ہو، کوئی اہم چیز درپیش ہو، اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہو، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی، ایسے افراد کی جو موبائل کی لت میں اتنا زیادہ گرفتار ہیں اور اتنا الجھے ہوئے، اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کے لیے بڑا ہی مشکل دکھ رہا ہے۔ شراب کا عادی بھی شراب کا اتنا رسیہ نہیں ہوگا جتنا کہ اس موبائل کے رسیہ، موبائل کے گرویدہ اور عاشق ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ نہ دین کا کوئی نفع اس سے اٹھا رہے ہیں، نہ دنیا کا کوئی نفع اس سے اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے مردوں کی، نوجوانوں ہی کی بات نہیں ہے، یہ بیماری اور یہ وبا جب پھیلی ہے تو اتنی آگے بڑھی ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات میں آنے والی نئی دلہنیں وہ بھی اس وبا میں گرفتار ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی بڑے موبائل ہیں، وہ گھر کے کام کاج کو تو ٹھکرا دیتے ہیں مگر موبائل کی جو عادت لگ چکی ہے اس عادت سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے آسان نہیں۔ میں موبائل کی نافعیت کا انکار نہیں کرتا، موبائل کا جو اپنا فائدہ ہے، نفع ہے، میں اس کو بھی منع نہیں کرتا، لیکن موبائل کب نفع بخش ہے اور کب نقصان دہ ہے یہ پہلو بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے نفع اٹھائیے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، کام اس سے کیجیے جس سے آپ کی دنیا بھی بنے، جس سے آپ کے رتبہ بھی بنے، لیکن اس کے ذریعے سے اپنی تباہی اپنے ہاتھ مول مت لیجیے، اپنے آپ کو تباہ مت کریے کہ آپ اس کے غلام بن جائیے۔ موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔
آج صورتحال یہ بن چکی ہے۔ چھری بنانے والے نے چھری بنائی، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ آپ سبزی کاٹیں، آپ تربوز کاٹیں، آپ سیب کاٹیں، آپ کوئی پھل کاٹیں، آپ کوئی ترکاری کاٹیں، یہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی۔ لیکن اگر چھری سے کسی کی گردن مار دیں، کسی کا پیٹ پھاڑ دیں، یہ چھری کا ناجائز استعمال ہے، غلط استعمال ہے۔ تو چھری کو بالکل غلط نہیں کہا جا سکتا، وہ صحیح استعمال بھی ہے۔ ایسے ہی موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو یہ نافع ہے، مفید ہے، نفع بخش ہے، سود مند ہے۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ زہر قاتل ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ مضر ہے۔ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، نوجوان کے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، اور ہماری بہو بیٹیاں بھی اس میں برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، موبائل کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے۔ اس کا استعمال کیسے اللہ کو راضی کرے گا، اور اس کا کون سا استعمال ہے جو اللہ کو ناراض کرے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن پاک سے ہمارا لگاؤ جس درجے کا بھی ہوگا، یہ لگاؤ دنیا میں بھی ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نفع بخش ہوگا۔ پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، اور اس سے کسی درجے میں وابستگی یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے اور ذخیرہ آخرت ہے۔ جو حضرات پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کا معمول بنائیں، اور جو حضرات نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کا موقع ماحول فراہم کریں اور حاصل کریں۔ یا الحمدللہ مساجد کا نظام قائم ہے، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، حفاظ ہیں، تعلیم بالغان کا بھی نظم ہونا چاہیے کہ جو بڑے حضرات ہیں وہ نہیں پڑھ سکے ہیں، عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے، وہ بھی نا امید نہ ہو، وہ بھی پڑھنے کے لیے کوشش کریں۔ جب قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم ان کے لیے دنیا میں بھی خیر خوبی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی راحت کا اور آسانی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی، ایسا جامع نصاب دیا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسا نصاب نہیں ہے، کسی قوم کے پاس ایسا سلیبس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن کریم جتنے بھی اس کے نسخے، دنیا بھر سے سارے نسخے جمع کر لیے جائیں، اور اسی طرح دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے، اور بڑے احترام کے ساتھ ان سب کو دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ جب ایک بھی نسخہ کسی کتاب کا باقی نہ رہے پھر آپ مذہب کے نمائندوں کو آواز دیجیے اور بلائیے کہ اے لوگوں اپنی اپنی مذہبی کتابیں لے کر کے آؤ۔ تورات ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد عتیق نامہ، عہد جدید نامہ، یہ جو مذہبی کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے آج جو برادران وطن کی مذہبی کتابیں کہی جاتی ہیں، رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، ساری مذہبی کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کو دریا سے دوستی کرا دی، لے لو، اور اس کے بعد ہر ایک کے مذہبی رہنما کو، مذہبی پیشوا کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنی مذہبی کتاب لے کر کے آؤ۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں، نہ تو تورات آپ کے سامنے آ سکے گی، نہ انجیل آپ کے سامنے آ سکے گی، نہ رگوید آپ کے سامنے آئے گی، نہ یجروید آپ کے سامنے آئے گی، نہ بائبل کا کوئی نسخہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دنیا سے یہ کتابیں گئی تو جس شکل میں بھی ہے وہ اس شکل میں بھی واپس نہیں آ سکتی، لیکن قرآن پاک
پھر اسی طرح موجود ہو جائے گا۔ مذہبی نمائندے کو جب آپ بلائیں گے تو یہ چھوٹا سا بچہ حفظ کرنے والا یہ سامنے آئے گا، 10 سال کا چھوٹا سا بچہ، اور کہے گا ہمارے بڑے بڑے مولوی کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے مفتیان کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ چیلنج یہ 10 سال کا بچہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور وہ میدان میں آئے گا اور میدان میں آ کر کے قرآن کریم کا آغاز کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھے گا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، پڑھتے 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 والناس کی سین پر قرآن کریم کو مکمل کر دے گا۔ قرآن کریم کے جتنے نسخے سے دنیا سے ناپید ہو چکے تھے ہم نے مان لیا، فرض کر لیا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جو نظام بنا رکھا ہے یہ ایسا مضبوط مستحکم نظام ہے کہ اس کی وجہ سے پھر قرآن کریم سامنے آ گیا۔ ایک غیر مسلم مدرسے میں آئے، بڑے مدرسے میں، تو وہاں استاد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو ہوتے ہوتے استاد صاحب نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں 1000 حافظ ہیں قرآن کریم کے۔ کتنے حافظ ہیں؟ 1000۔ اور اگر پورے بھارت کی بات کریں تو 50 لاکھ حافظ ہیں قرآن کریم کے۔ یہ صرف انڈیا کی اور بھارت کی بات ہے، اور اگر پورے خطے کی بات کی جائے، ملک اور بیرون ملک تمام ممالک میں جہاں کہیں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں، سب کی بات کی جائے تو کتنی تعداد ہوگی حافظوں کی؟ اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ چونک گئے، اتنی بڑی تعداد میں اس قرآن کے حافظ، اور مان لگے ہاں یہ ہے خدائی وعدہ کہ کتنا بھی بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے، مگر سینے میں جو قرآن کریم موجود ہے اس کو بگاڑا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اے قول نبی، ارشاد خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایسی عظیم الشان کتاب امت محمدیہ کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمان اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی فخر کریں، اور اس نصاب کا پڑھانے والا، اس کتاب کا جو پہلا معلم ہے وہ کون ہے؟ وہ ایسا معلم ہے کہ ایسا معلم نہ پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر کے بھیجا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ معلم اعظم بن کر کے آئے، اور ایسا معلم اعظم کہ دنیا میں کسی انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، کسی اجلاس میں آپ نہیں گئے، کسی جلسے میں آپ نے شرکت نہیں کی، کسی کانفرنس میں آپ موجود نہیں رہے، اور کسی بھی انسان کو اپنا استاد نہیں بنایا، کسی بھی پڑھانے والے کے مجلس میں نہیں بیٹھے، مگر اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو آپ نے علم کا سمندر پیش کر دیا ہے۔ کوئی اعجاز تو دیکھے، میرے قرآن ناطق کا لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو امی بنایا، یعنی کسی انسان سے آپ نے نہ لکھا ہے، نہ لکھنا سیکھا ہے، نہ پڑھنا سیکھا ہے۔ آپ کا علم کا جو سلسلہ وہ اللہ سے قائم تھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔
کس نے قرآن سکھلایا؟ رحمان نے قرآن سکھلایا۔ تو میرے نبی نے اللہ سے علم حاصل کیا اور امت کو علم دیا ہے۔ یقین مانیے ایسا معلم کسی امت کو کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ میرے نبی کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو اتنا علم دیا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کو اتنا علم دیا جائے گا۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ اللہ کے بعد جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے۔ بعد از خدا بزرگ ہوئی اس مختصر اختر شیرانی مرحوم نے خوب کہا ہے، روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہمارے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ثابت ناظم حضرت مولانا الشاہ اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم کر کے پڑھتے تھے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو۔ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد خدا تم ہو۔ تو اللہ نے ایسا معلم ہمیں عطا فرمایا، اس امت کے حصے میں ایسا پیغمبر دیا کہ جو صرف قوموں کا پیغمبر نہیں، ایک علاقے کا پیغمبر نہیں، بلکہ نبیوں کا پیغمبر، پیغمبروں کا پیغمبر، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، آپ سرتاج رسول بن کر کے تشریف لائے۔ یقیناً آپ کے آنے کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا۔ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا منظور نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی۔ اللہ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر اور یہ فضائیں، یہ رات و دن کا الٹ اور پھیر، کائنات میں جو کچھ ہے یہ میرے نبی کا ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ میرے نبی کا صدقہ۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، اجل نہ ہوتا۔ تو ایسا معلم اللہ نے ہمیں دیا۔ پھر نبی کے جو وارثین اور جانشین ہیں، نبی کے خلفاء ہیں جنہوں نے نبی سے علم سیکھا، صحابہ کرام، وہ آپ کی شاگرد ہیں۔ یہ ایسی جماعت بھی دنیا میں کبھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے عالی رتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ انہوں نے نبی کے پاس اپنے آپ کو ایسا مشغول رکھا اور نبی سے ایسا سیکھا ہے، اور اپنے آپ کو پھر سیکھنے کے بعد عمل پہ ایسا لگایا ہے کہ ایسا عمل کا نمونہ کسی اور جماعت نے پیش نہیں کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں آج عمل کے دعوے بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن جب خواہشات بھڑکتی ہیں، جذبات اٹھتے ہیں، تو ساری تعلیمات اور سارے عمل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آدمی اپنے جذبات پہ چلتا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، نہ تعلیم وہاں یاد رہتی ہے، نہ اپنے اخلاق یاد رہتے ہیں، نہ اپنا عمل کو یاد رہتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کیسے تھے؟ انہوں نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے فدا کر دیا تھا، نبی کی مرضی میں اپنی مرضی کو مٹا دیا تھا، اپنی ہستی کو مٹا دیا تھا۔ نبی کا جو فرمان ہوگا وہ ہمارا عمل ہوگا، نبی کی جو بات ہوگی اس پر ہمارا عمل ہوگا، نبی کے جو ارشادات ہوں گے وہ ہمارے عمل کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام نے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب کا نشہ کتنا خطرناک نشہ ہوتا ہے۔
اس کے لیے روک تھام کے لیے کہاں کہاں لوگوں نے ایسے ایسے مراکز قائم کر رکھے ہیں کہ یہاں نشہ کو چھوڑانے کے لیے لوگوں کو لے کر کے آئے، جو شرابی ہیں ان کو لے کر کے آئے، مگر اتنی آسانی سے نشہ چھوٹتا نہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر بک جاتے ہیں، بیویاں بھی بک جاتی ہیں، انسان کی کروڑوں کی رقم داؤ پہ لگ جاتی ہے، جو پیسے والا ہے بھکاری ہو جاتا ہے شراب کے نشے، مگر شراب کا نشہ نہیں چھوٹتا۔ مگر صحابہ کیسے تھے؟ وہ بھی پہلے شراب پیتے تھے، شراب ان کی گٹھی میں تھی، لیکن جب نبی نے تعلیم دی اور قرآن کریم میں نازل ہوا حکم شراب سے باز آ جاؤ، تو جیسے ہی یہ حکم ان کے کان میں پڑا اور انہوں نے نبی کی بات کو سنا، نبی کی طرف سے اعلان کو سنا، اللہ کی طرف سے حکومت کو سنا، ان کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا منہ کی طرف اور اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، اس نے شراب کو وہی روک دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ چلو اب پہلی مرتبہ تو پی لوں، اب اس کے بعد آئندہ نہیں پینے کا، یہ بھی اس نے نہیں سوچا۔ وہ ہاتھ میں اٹھا ہوا پیالہ وہ پھینک دیا، اور جس کے گھر میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، لاکھ لاکھ کی شرابیں رکھی ہوئی تھی، وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ چلو نفع کما لیں، بیچ دیں، اس کے بعد اب دوبارہ خریداری نہیں کریں گے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ پیسوں کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں سڑکوں پر شراب ایسی بہتی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ آج اگر کسی کی لڑائی کسی سے ہو رہی ہو، نشے میں ہو، اور آپ کو امام صاحب سمجھانے لگ جائیں، اے بھائی ذرا رک جاؤ، لڑائی مت کرو، جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، تو پلٹ کر کے جواب دے گا، کیا کہے گا؟ مولوی صاحب آپ اس موضوع پہ مت بولیے، ہمارے اور اس کے درمیان لڑائی ہے، آپ خاموش رہیں۔ امام کی بات کو سننے کو تیار نہیں، کسی بڑے کی بات کو بھی سننے کو تیار نہیں، کسی اہم آدمی کی بات کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں، وہ اپنے نشے میں ہے، وہ اپنے جذبات میں ہے، اور وہ اپنی خواہشات میں اٹھا ہوا ہے اس وقت، اس لیے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ جیسے ہی نبی کی بات ان کے کان میں پڑی ہے، انہوں نے فوراً ہی شراب اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہے، منہ میں لگا ہوا تھا اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی حالت ہے۔ بھڑکتی نہ تھی، خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی جان ان کی، جہاں کر دیا گرم آ گئے ہو، جہاں کر دیا نرم آ گئے ہو۔ نبی نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ صحابہ کی زندگیاں بدل گئی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم سیکھو اور صحابہ کا جو عمل ہے، نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھو اور پھر اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا نقش قدم حاصل کرنا اور اس پر چلنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبی کیسا عطا فرمایا، نبی الانبیاء، کتاب کیسے عطا فرمائی، قرآن کریم، اور پھر نبی کے شاگرد کیسے عطا فرمائے، صحابہ کرام۔ آپ دیکھیے، کتاب بھی لاجواب ہے، نبی بھی لاجواب ہے، اور جو شاگرد ہیں وہ بھی لاجواب ہے۔ تین باتیں اگر پائی جائیں گی تو تعلیم عمدہ سے عمدہ ہوگی، بہشت سے بہشت ہوگی، بہتر سے بہتر ہوگی، اور جہاں ان تینوں میں کہیں کمی ہوگی تو وہاں تعلیم میں بھی کمی ہوگی اور وہاں نقصان ہوگا۔ علم اگر ہے تو یہ علم ہمارا ایمان بھی بچائے گا، یہ علم ہمارا دین بھی بچائے گا،
یہ علم ہمیں امتداد سے محفوظ رکھے گا، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اور یہ علم نہیں رہے گا تو لوگ دین سے ہٹ بھی جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک اسکول میں ایک ٹیچر صاحب لیکچر دے رہے تھے، اور لیکچر دیتے دیتے مسلمانوں کے مذہب پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان عجیب قوم ہے، یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم تو جس کو دیکھتے ہیں اسی کو مانتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی قوم بھی عجیب قوم ہے کہ یہ اس چیز کو بھی مانتی ہے جس کو نہیں دیکھتی، اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ تو ایک بچہ وہاں اسکول میں موجود تھا جو اہل علم کی مجلس میں بھی بیٹھنے والا تھا، علماء کی تربیت میں رہنے والا اور علماء کا صحبت یافتہ تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا استاد جی، ٹیچر صاحب گستاخی معاف کیجیے، آپ کا کام تھا لیکچر دینا اور جو کتاب متعلق ہے اس کے مضامین پڑھانا اور سکھانا، مگر آپ نے اس سے ہٹ کر کے ہمارے مذہب کی بات شروع کر دی اور ہمارے خدا پر آپ نے حملہ کیا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اور خدا کو دیکھتے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کا یہ اصول صحیح ہے اور آپ کی یہ بات درست ہے، بغیر دیکھے کسی چیز کو ماننا بیوقوفی ہے، تو میں تو آپ کو بیوقوف مانتا ہوں، میں آپ کو بیوقوف مانتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سر میں دماغ ہے، عقل ہے، یہ تو میں نے دیکھی نہیں۔ جب دیکھی نہیں تو کیسے معلوم کہ آپ عقل مند ہیں؟ آپ کے ضابطے ہی سے ہمیں آپ کو بے عقل اور بیوقوف ماننا پڑتا ہے۔ آپ کی یہ بات اگر صحیح ہے تو آپ کو، اب جب یہ جواب دیا تو چکرا گئے، ان کے ہوش ٹھکانے ہو گئے۔ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ کے وجود کی دلیل ہے، بھلے ہی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ ہر گرہ ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ رویت، ہر پودا جو زمین سے نکلتا ہے اس کی کوپل ایک ہوتی ہے، وہ ایک اعلان کر رہی ہوتی ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ رویت، وہ نکلنے والا پودا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے سوال کیا، حضرت میں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ سے محبت کیسے کروں، اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنی جان سے محبت ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں مجھے جان سے محبت ہے۔ حضرت نے پھر سوال کیا اگر تمہاری جان کوئی ڈاکو لینے کے لیے آ جائے تو تشتری میں رکھ کر کے اسے حوالے کر دو گے؟ لو بھائی یہ میری جان حاضر ہے لے جاؤ۔ کہنے لگا حضرت یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی جان اس کے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، جان لڑا دوں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے مقابلہ کروں گا اس سے۔ حضرت نے فرمایا جس جان سے تمہیں اتنی محبت ہے کیا وہ جان دیکھی بھی ہے؟ اس آدمی نے کہا جان تو دیکھی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس جان سے تم محبت کرتے ہو بغیر دیکھے، اللہ سے بھی بغیر دیکھے محبت کرو۔ یہ جان ہے، تم نے جان نہیں دیکھی مگر محبت کرتے ہو، کیسے؟ تمہیں پتا ہے یہ جان ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، یہ سانس چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر جان ہے، اور ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر جان ہے، آدمی بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یہ انسان کی جسم میں جان ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی یاد رکھو یہ کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ سب بتا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے،
اکبر الہ آبادی، الہ آباد کے جج گزرے ہیں، الہ آباد کے جج گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ ہمارا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے، رات و دن کا الٹ پھیر یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ دوستوں میں گفتگو کچھ اور کر رہا ہوں، ضمن بات آ گئی ہے تو میں نے مثال سے سمجھا دی، ورنہ اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اور لمبا خطاب ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہم کس طرح مانتے ہیں، اور اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کا ماننا یہ ہمارا برحق ہے۔ اور جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آج بند ہوتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھ تیر ہو گئی ہے، کل تمہیں آثار خداوندی نظر نہیں آتے تھے، آج تمہاری آنکھ تیر ہو گئی ہے تو خدا کے وجود کے دلائل تمہیں نظر آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ علم دین یہ بھی ہمارے سماج کی ضرورت ہے، اور جو علم دنیا ہے، علم سائنس ہے، علم طب ہے، علم ڈاکٹری ہے، علم جغرافیہ ہے، دنیا کے جو علوم فنون ہیں یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ لیکن خدا کی قسم کبھی کبھی یہ دل میں بات مت رکھنا کہ یہ علم دین ہے یہ کہیں حقیر علم ہے یا کمزور علم ہے، اس کا تبصرہ کبھی دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے مذاق اڑانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علم دین ایسا علم ہے کہ اس علم کے محتاج دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو ذہانت سے جہاز اڑا رہے ہیں، اس علم دین کے محتاج آج کے بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں، اس علم دین کے اتنے ہی محتاج وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی ذہانت سے دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس علم نبوی سے دنیا کا کوئی فرد بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور جو بندہ اس علم نبوی کی توہین کرتا ہے یا تمسخر کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے، پیچھے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، دنیا میں اللہ نے ان کے ساتھ پورا حشر کیا ہے جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا یا نبی کے علم کا مذاق اڑایا یا نبی کی بات کا مذاق اڑایا، اور آج بھی علم دین ہے، آج پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے، پوری دنیا میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ اس علم دین کی قدر ہمارے ایک ایک بچے کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، چاہے کیسی ہی فضا میں چلے جائیں، کیسے ہی ماحول میں چلے جائیں، لیکن اس علم دین کی عظمت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں اس کی پوری توقیر اور پوری قدردانی ہونی چاہیے۔ کہیں بھی اگر تمسخر کا معاملہ آ گیا تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے اس فتنے کے دور میں اس علم دین کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، علم دین کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، اور سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایجادات میں مادیت کا جو بھوت سوار ہے اس کی بنیاد پر قرآن کی بھی اہمیت دل سے نکلتی جا رہی ہے، اور علم دین کی عظمت اور اس کا احترام بھی دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے ہی سماج کے مسلم بچے، مسلم نوجوان کالجوں کا رخ کرتے ہیں تو علم نبوی کی قدردانی ان کے دل میں نہیں ہو پاتی۔ ایسے ہی کالج کے کچھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، جو بھی ان کا مذہب ہو، جس سے بھی ان کا تعلق ہو، میں اس سے بحث نہیں کرتا، لیکن جو ماحول بن رہا ہے اور فضا بن رہی ہے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹ چھٹی کے موسم میں رائے بنانے لگے کہ چلو بھائی کہیں سیر کر کے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کبھی چھٹی کا ماحول ہوتا ہے تو طلبہ مزاج بناتے ہیں نا کہ چلو ہم دیوبند گھوم کر کے آئیں، ہم دلی گھوم کر کے آئیں، ہم بمبئی گھوم کر کے آئیں، یا کہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، چلو مسوری چل کے آتے ہیں، نینی تال گھوم کر کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹ
علموں نے آپس میں پلان بنایا، تفریح کے لیے کہیں نکلتے، اور یہ لوگ نکلے تو ایک دریا کے پاس پہنچے کہ آج دریا کا سفر ہم لوگ کریں گے اور وہاں اپنا موڈ فریش کریں گے۔ تو سیر و تفریح کے لیے نکلے ہی تھے۔ کشتی جو چلانے والا ملاح تھا اس سے گفتگو کی، بھائی ہم لوگوں کو سوار کر دو، تھوڑا سا گھما دو اور اس طرف پہنچا دو دریا کے اس پار۔ ملاح نے سوار کر لیا، کشتی پہ بیٹھ گئے۔ اب جب آگے بڑھی ہے کشتی تو یہ ذرا ڈرنے لگے، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ کشتی پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ سہم گئے۔ کشتی چلانے والے سے کہا بھائی ذرا سنبھال کر کے چلانا، آرام سے چلانا، تاکہ ہم لوگ سلامتی کے ساتھ دریا کے اس پار پہنچ جائیں۔ ملاح بھی بڑا ہوشیار تھا، چلتا رہا۔ اب یہ مذاق بھی کرنے لگے، جتنے اسٹوڈنٹ تھے یہ سب مذاق بھی کرنے لگے۔ ایک اسٹوڈنٹ بولا چچا جی آپ نے کتنے علوم پڑھ رکھے ہیں؟ اب ملاح بیچارہ تھا، وہ بالکل جاہل، پڑھا لکھا تو تھا نہیں۔ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے جی، میں تو جاہل آدمی ہوں۔ اتنے میں دوسرا اسٹوڈنٹ اس کا ساتھی بولا آپ نے سائنس بھی نہیں پڑھی؟ آپ ان کے سوالات دیکھیے، جب ایک کے پوچھنے پر اس ملاح نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بات ختم ہو جانی تھی، لیکن کیونکہ مذاق کرنا ہے، تفریح کرنی ہے، اس لیے پھر پوچھ رہا ہے دوسرا سائنس بھی آپ نے نہیں پڑھی؟ تو سائنس کا بہت سوال تھا نا، سائنس کا سوال کیا۔ اس ملاح نے کہا بیٹے سائنس بھی ہم نے نہیں پڑھی، ہم تو اس کا نام بھی آج پہلی بار سنا۔ تیسرا ساتھی بولا چچا جی اقلیدس کا علم تو کم سے کم پڑھا ہوگا۔ بھی عجیب و غریب نام، نئے نئے نام لیے جا رہے ہیں تاکہ اور بھی ذرا ہوپلیس ہو جائے اور ہم سب کو سمجھے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس پر چوتھا بولا چچا جی جغرافیہ اور تاریخ تو پڑھی ہوگی، جغرافیہ اور تاریخ تو پڑھی ہوگی۔ اس پر ملاح نے سوال کر لیا کہ آپ لوگ یہ جو علم کی باتیں کر رہے ہیں میں تو جان نہیں پا رہا، یہ جو جغرافیہ اور تاریخ آپ نے پوچھی ہے یہ بتاؤ یہ آدمی کے نام ہے یا شہر کے؟ کیا پوچھ رہا، آدمی کے نام ہے یا شہر کے؟ اب اس کے اس سوال پر سارے ہنس پڑے اور ایسا ہنسے کہ 32 کے 32 دانت ظاہر ہو گئے، کہا لگا کر زور سے سارے ہنسنے لگے۔ اب بیچارہ یہ پریشان ہو گیا ملاح، یہ میرا مذاق بنا رہے ہیں، میرے ساتھ تبصر کر رہے ہیں اور اپنے بہت پڑھے لکھے ہونے کا تاثر دے رہے ہیں۔ چلتا رہا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ابھی تھوڑا سا ہی وقفہ گزرا تھا، جب کشتی آگے بڑھی ہے تو ہچکولے میں ادھر ادھر داوا دول ہونے لگی، طوفان میں کشتی گر گئی۔ اب جب طوفان آیا اور کشتی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے تو ایسے میں جان بھی حلق میں آ جاتی ہے، اور جتنے یہ سارے اسٹوڈنٹ تھے یہ سب سناٹے میں سکتے میں آ گئے، ارے بھائی کہیں جان تو نہیں چلی جائے گی۔ اب موقع تھا کس کا؟ ملاح کا۔ کشتی چلانے والے کی باری تھی۔ اس نے کہا بیٹے تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی پڑھائی پڑھ رکھی ہے؟ تو جتنے وہاں بیٹھے تھے اسٹوڈنٹ سب نے جواب دینا شروع کر دیا کہ ہم نے فلاں علم پڑھ رکھا ہے، ہم نے فلاں علم پڑھ رکھا ہے، ہم نے اتنی پڑھائی کر رکھی ہے۔ یہ اس کے سوال کا مقصد نہیں سمجھ پائے، جواب میں لگ گئے اور سب نے ایسے ایسے بھاری بھرکم نام لیے کہ جو پہلی مرتبہ اس نے علم کے نام بھی سنے ہوں گے۔ جب سارے علوم گنا چکے تو اب کشتی چلانے والے ناخدا نے کہا یہ سارے علوم تو تم نے پڑھے ہیں، یہ بتاؤ تیراکی کا علم بھی پڑھا ہے کہ نہیں؟ تیرنے کا جو علم ہے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ نہیں؟
اب ان کے پاس سوائے نفی کے اور کوئی جواب ہی نہیں تھا. کہنے لگے بس یہی ایک علم رہ گیا ہے جو ہم نے نہیں پڑھا, یہی ایک علم رہ گیا ہے جو نہیں پڑھا. بس ملا کو موقع ملا, کہا سنو جتنے علوم تم نے گنائے ہیں نا, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ اقلیدس ہو, چاہے جغرافیہ ہو, چاہے وہ طب ہو, چاہے وہ تاریخ ہو, چاہے جتنے علوم تم نے آج پڑھ رکھے ہیں, آج تمہیں اس بات پہنچانے والا کوئی علم نہیں ہے. اگر تم نے تیراکی کا علم بھی سیکھا ہوتا تو آج تم تیر کر کے اس کشتی کے بغیر بھی پار لگا سکتے تھے, لیکن آج تمہارے پاس تیراکی کا علم نہیں ہے اور یہ کشتی ڈوبنے جا رہی ہے, پار کیسے پہنچو گے؟ آج تو تمہارا ڈوبنا مقدر ہو چکا ہے. آج تم نے ہمارا مذاق اڑایا اور تم نے یہ کہا کہ تم نے کتنے علوم پڑھ رکھے ہیں, اور جب ہم نے بتایا کہ ہم نے بالکل نہیں پڑھ رکھا ہے تو تم نے مذاق اڑایا ہمارا. ہم تمہارے بڑے تھے, چچا تھے, تم ادب سے بات کرتے, لیکن نہیں, تمہیں بڑا غرور تھا, بڑا نشہ تھا, بڑے بڑے علم تم نے بتائے, اور پھر آخر میں تم نے یہ بھی کہا چچا جان آپ نے آدھی عمر گنوا دی, آدھی عمر گنوا دی, 40 سال کے ہو گئے, آدھی عمر آپ نے گنوا دی, پھر آپ نے پڑھائی نہیں. اب مجھ سے سنو, تم نے جتنے علوم پڑھے ہیں نا, یہ علوم تمہیں اب بچا نہیں سکتے. تیراکی کا علم تم نے چھوڑا ہے, یہی بچانے والا تھا, لیکن اب وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب مجھ سے سنو, میں نے آدھی عمر گنوائی تو تم نے آج پوری عمر ڈوبی, پوری عمر ڈوبی. تو اس لیے میں بھائیوں اس علم دین کو سمجھو, یہ علم النجات کہلاتا ہے. کون سا علم ہے؟ علم النجات, انسان کو کامیاب کرنے والا علم ہے, یہ نجات دینے والا علم ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو بھلائی کا علم ہوتا ہے, اور انسان کو خیر کا علم ہوتا ہے, اللہ کی رضامندی کا علم ہوتا ہے, اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی پہچان کا علم ہوتا ہے, اور اس علم کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنتا ہے. اس لیے اس علم کی قدردانی ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے حضرات علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں, ان کی موجودگی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ بھی ہماری ضرورت ہے, اور دین کے علاوہ جتنے علوم سب ہماری ضرورت, لیکن اس علم دین کی قدردانی بھی تو ہونی چاہیے, ناقدری نہیں ہونی چاہیے. آج کتنے ہمارے بچے ہیں جو اسکول کالج میں پڑھ تو رہے ہیں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا, دین کی بنیادی معلومات ان کو نہیں ہوتی, اور دین کی موٹی موٹی جانکاری ان کو نہیں ہو پاتی, عقائد کا علم نہیں ہو پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اپنا ایمان بھی بیچاتے ہیں, ایمان بھی بیچاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے, بعض دوسرے علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ وہاں مکاتب کا جو نظام قائم ہے, اسکول کالج میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں, چاہے وہ میٹرک تک پڑھ رہے ہوں, آگے اوپر پڑھائی کر رہے ہوں, مگر مکتب کا نظام اتنا ٹھوس رکھا گیا ہے کہ وہاں پڑھنے کے بعد 2.5 گھنٹہ مکتب میں مسجد میں ضرور لگتے ہیں. اگر کوئی بچہ مکتب کے اوقات میں باہر گلی کوچے میں گھومتا ہوا مل جائے تو محلے کا کوئی بھی آدمی اس کے سرپرست سے سوال کرتا ہے اور کر سکتا ہے, بھائی تمہارا بچہ گھوم رہا تھا مکتب کے اوقات تھے, کیا بات ہے, پڑھائی تو نہیں کر رہا. آج ہمارے مکتب میں کیا ایسا نظام ہے, ہمارے محلے میں کوئی بھی گھوم رہا ہو, مکتب میں نہ جا رہا ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور کوئی پوچھ لے تو صحیح سے اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اس لیے مکتب کا نظام ٹھوس قائم کیجیے, سیرت کی بھی معلومات ہو, چاہے وہ ڈاکٹری کے نظام سے پڑھ رہا ہو, الیکٹرانک کے نظام سے پڑھ رہا ہو, انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہو, اتنی بھی اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعتبار سے وہ لے رہا ہو, لیکن دین کی بنیادی معلومات سے ہونی چاہیے. سیرت پاک کی,
کچھ باتیں اس کو بتائی جائیں، عقائد کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو بتائی جائیں، عقائد پر کچھ کتابیں اس کو پڑھائی جائیں، اسلام کی کچھ تاریخ کا اس کو مطالعہ کرایا جائے، یعنی ایک ایسا نصاب بنایا جائے جس سے ہمارا بچہ، ہمارے سماج کا اور مسلم بچہ دنیا کے علوم کا بھی اگر ماہر ہو تو دین کے علوم میں بھی وہ شناسا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دین کے علوم سے بالکل نابلد ہو اور ناشنا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اپنے ایمان کی فکر ہر وقت ہمیں ہونی چاہیے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے؟ ان کے باپ کیا تھے؟ وہ بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کے باپ کون تھے؟ وہ بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ وہ بھی نبی، حضرت یعقوب کے دادا وہ بھی نبی، اور حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان کے واقعے کو احسن القصص بتلایا ہے۔ احسن القصص سورہ یوسف انہی کے نام پر ہے۔ مگر یعقوب علیہ السلام کی فکر مندی دیکھیے، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، یہ پورا خانوادہ نبیوں کا خانوادہ ہے، پورا خانوادہ نبیوں کا خانوادہ ہے۔ مگر ذرا سوچئے تو صحیح، فکر مندی کیسی ہے؟ جب وفات کا وقت آیا تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نبوت کا خاندان ہے، یہاں تو گناہ کا بھی احتمال نہیں، معصیت کا بھی احتمال نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو شرک اور کفر، غیر کی پوجا، غیر کی عبادت، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن فکر مندی دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے؟ اور پھر جواب بیٹے کیا دے رہے ہیں؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم تو آپ کے معبود برحق کی عبادت کریں گے۔ آپ کا بھی جو معبود ہے، آپ کے باپ کا، آپ کے دادا کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا جو خدا ہے، ہم اکیلے اسے خدائے واحد کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے۔ نبی اتنی فکر مندی اپنے بچوں کے بارے میں ظاہر کر رہے ہیں، کیا ہمارے اپنے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں اتنی فکر مند ہیں؟ ہم تو مطمئن ہے جی، گھر میں پیدا ہو گیا اور مسلمان نام رکھ لیا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب کسی ماحول میں چلا جائے اور اس کو تعلیم کی، تلقین کی، تاکید کی اور وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اپنے بچوں کی نگرانی آج وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ کتنے بچے ایسے ہمارے ہیں جو گوگل پہ الٹے سیدھے بیانات سن کر، یوٹیوب کے الٹے سیدھے بیانات سن کر مرتد ہو رہے ہیں، دہریہ ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، اللہ رسول پر ان کا اعتماد خطرے میں پڑ رہا ہے، دین کی تعلیمات پر ان کو شک ہو رہا ہے۔ ایسے میں ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنا اور ان کے ایمان کی فکر کرنا اور ان کے دین کی فکر کرنا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں کے امام مولانا محمد ہاشم صاحب نے بڑی محنت سے اور کوشش سے
یہ اجتماع منعقد کیا ہے تعلیمی بیداری کو عنوان پر، تعلیمی بیداری کے نام پر، تاکہ یہاں پہ کچھ بھی بیداری پیدا ہو جائے، لوگ جاننے والے بن جائیں، اور پھر ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جو نوجوان آئے ہیں یا جو انتظامیہ نے ان کا ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے، اور اس پروگرام کے لیے جو بھی جد و جہد و کوشش کی ہے، سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کوشش کے ذریعے سے اپنے پیغام کے ذریعے سے سماج میں یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔